Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک ایسے شخص کو اٹھایا گیا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا تھا، لیکن اس نے آ کر اہل البیت کی توہین شروع کر دی، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ مقابلے میں ایک ایسے شخص کو اٹھایا گیا جو خلفاء خصوصاً حضرت ابوبکر کی توہین کے حوالے سے اس نے کلپس بنائیں یا اس کی کلپس بنائی گئیں، نتیجتاً پاکستان کو شیعہ سنی تصادم کی طرف دوبارہ دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ پھر پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا۔ اس بل کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ اچانک پیش ہونے والا بل نہیں ہے، بلکہ 25 سال پہلے ایک تکفیری ملک دشمن اور خصوصاً اہل سنت دشمن شخص نے قومی اسمبلی میں شریعت بل کے نام پر، صحابہ کے نام پر جو بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں ناکام رہا تھا، اسی کے بیٹے نے پنجاب اسمبلی میں اسی بل کے الفاظ کو بدل کر انہی مقاصد کے تحت اسی طرح کا ایک بل پیش کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے لوگوں نے، ممبران نے بغیر پڑھے، بغیر اس قانونی پروسیس کو طے کیے، پرویز الہی کی سربراہی میں اس بل پر دستخط کر دیے۔ ایک کلپ میری نظروں سے گزری، اس کا تعلق متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین طاہر اشرفی سے ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کا ماضی چاہے جو کچھ بھی ہو، میں اس پر نہ بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں، لیکن گزشتہ ان 2-4 سالوں میں انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ وہ اپنا ایک معتدل چہرہ پاکستانی معاشرے کے سامنے پیش کریں، جبکہ ان کے حوالے سے خود جامعہ اشرفیہ والے اور دیوبندی مکتب کے اکابر کوئی مثبت رائے نہیں رکھتے۔ لیکن ہم نے کسوف نے جو زبان استعمال کی، جو سخت لہجہ استعمال کیا، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور پھر ساتھ میں چند باتیں ایسی کر دیں جس نے ان کی علمیت کا پول بھی کھول دیا اور ان کے اندر چھپے ہوئے تکفیری کو بھی آشکار کر دیا۔ ہمیں طاہر اشرفی سے یہ امید تھی، لیکن متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین سے یہ امید نہیں تھی۔ کرے جھنگوی کی ترجمانی کی، ماضی میں اگرچہ وہ ان کا بہت بڑا ڈیفینڈر رہے، لیکن اب اگر انہوں نے اپنا رستہ الگ کر ہی لیا تھا تو اس موقع پر مناسب یہ تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کرتے جس سے ان کا ماضی دوبارہ لوگوں کے سامنے آتا اور لوگ ان کے حوالے سے پھر ان کے ماضی کو کریدنے کی باتیں کرتے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، چند باتیں انہوں نے کی جو بہت زیادہ چبھی۔ یہ باتیں اگر سپاہ صحابہ والے کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ کتے کا کام بھونکنا ہے، بھونکتے ہوئے کتے کو انسان دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے، اس لیے۔ لیکن متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین کی مسند پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص سپاہ صحابہ کی گندی زبان استعمال کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اس مسند اور سیٹ پر حرف آتا ہے، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے تاریخ ابن ہشام کو نہیں پڑھا، جریر طبری کو نہیں پڑھا، ابن کثیر کو نہیں پڑھا، انہوں نے البدایہ والنہایہ کو نہیں پڑھا، حتیٰ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے حتیٰ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو بھی نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو کم از کم سپاہ صحابہ کے برعکس وہ زبان استعمال نہ کرتے جو زبان سپاہ صحابہ نے استعمال کی، یا جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا جاؤں، تکفیر، توہین اور اختلاف الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکفیر کا مطلب ہے کسی کو کافر قرار دینا۔ کوئی شیعہ زمین پر ایسا نہیں ہے آج کی دنیا میں جو کسی صحابی کے حوالے سے یہ کہے کہ وہ کافر ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے، یا کسی خلیفۃ المسلمین کے حوالے سے ایسا کہے کہ وہ کافر ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یا امہات المومنین کے حوالے سے ایسا کہے کہ فلان ام المومنین یا فلان زوجہ رسول کافرہ ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی شیعہ اس بات کا قائل نہیں ہے۔ لہٰذا تکفیر شیعوں کے ہاں موجود ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات توہین کی آتی ہے۔ توہین ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں،
نہیں رکھتی. جو لوگ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. ہمارے تمام فقہا اور مجتہدین کا متفقہ فتویٰ ہے یہ کہ جو لوگ گالم گلوچ کریں، جو لوگ توہین کریں، یہ حرام ہے، یہ فسق ہے. یہاں پر بھی یہی حکم ہے. بہرحال ہمارے ہاں تمام فقہا اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ گالم گلوچ، برا بلا کہنا اور توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ نبی کریم کی تعلیم ہے، نہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیم ہے. یہ امیر شام نے شروع کیا، اسی کو مبارک ہو. امیر شام کے پیروکاروں نے اس کو جاری رکھا، انہی کو مبارک ہو. امویوں نے اس کو عروج تک پہنچایا، انہی کو مبارک. اجازت دیتا ہے یہ مکتب ان چیزوں سے مبرہ ہے. جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، جھوٹ نہ کہو، غیبت نہ کرو. ایک مسلمان قرآن کو مانتا ہے لیکن ساتھ میں شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی کہتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اس کو اجازت دے رہا ہے. اسی طرح سے مکتب اہل البیت نے کسی کو بھی، حتیٰ بت پرستوں کے بتوں کو بھی برا بلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. جب ایسا ہے تو پھر مکتب تشیع من حیث مکتب کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ خلفاء، صحابہ، امہات یا کسی بھی فرد کے حوالے سے بد زبانی کی جائے، توہین کی جائے. قطع اختلاف ہر ایک کا حق ہے. اختلاف آپ اللہ سے نہیں کر سکتے، نبی سے نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ اپنے دینی متون میں غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا تاریخ اسلام اختلاف سے بھرا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان شدید اختلافات رہے بعض موضوعات پر. یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اختلاف کی گنجائش ہے. اسی طرح سے صحابہ کے درمیان اختلافات رہے فکری طور پر ہیں، یہ اختلافات چلتے رہیں گے. اب سپاہ صحابہ نے جو کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلاف کرے اس کو کہا جائے کہ یہ توہین کرتا ہے اور یہ تکفیر کرتا ہے. یہ جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے. یہی کام طاہر اشرفی نے کیا. طاہر اشرفی نے جو دعوے کیے اپنی اس گفتگو میں، اس میں چند باتیں کی جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں. پہلی بات یہ کی کہ خلفائے راشدین ایمان کا حصہ ہیں، اور چونکہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے ان کا انکار کفر ہے. جناسا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کوئی قرآنی اور حدیث کی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ میں تشیع کی بات نہیں کر رہا. ذرا اپنے ہی مکتب کو ذرا کنگھالیے، اپنے بزرگوں کو ذرا کنگھالیے. اپنے جو فقہائے اربعہ ہیں، خود ان فقہائے اربعہ نے اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں سے، اور اسی طرح سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے. اسی طرح سے اگر خلفائے راشدین سے اختلاف، صحابہ کرام سے اختلاف کفر کا باعث ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ کے اس فتویٰ کی زد پر امیر شام، امیر معاویہ آتے ہیں. چونکہ خلیفہ راشد مانتے ہیں نا آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو. جو شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت راشدہ کا منکر ہو جائے اس کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ اگر خلیفہ راشد سے اختلاف اور اس پر ایمان نہ لانا کفر ہے تو پھر آپ ام المؤمنین عائشہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اس فتویٰ کی زد میں وہ نہیں آئیں گی. اس لیے فتویٰ دیتے ہوئے، اس طرح کی تکفیر کرتے ہوئے پہلے 10 بار سوچئے، اپنی کتابیں پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد پر سب سے پہلے آپ کے اپنے اکابر آئیں. ان کے مطابق، آپ کے اس فتویٰ کے مطابق سب کافر ہو جائیں گے. اور ہم نہیں کہتے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اپنے الفاظ واپس لیں اور غور کریں کہ آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے. آپ نے کہا کہ امیر معاویہ کی تکفیر کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے، کوئی مجھے ایک شیعہ بتا دیں جس نے، جو عالم ہو، جو سمجھدار ہو،
جو مکتب کی ترجمانی کرتا ہو، جس نے امیر شام امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہو کہ وہ کافر ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جنگ کی وجہ سے شیعہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے، یہ واضح ہے، اور یہ ایک علمی اور تاریخی حقیقت ہے، اور 1400 سالوں سے یہ حقیقت چلتی آ رہی ہے۔ آپ زبردستی منوا سکتے ہیں، علمی اختلاف ہوگا، وہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علمی اختلاف ہے، لیکن اگر تکفیر اور توہین کی بات ہوگی تو وہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہ تکفیر درست ہے نہ توہین درست ہے، وہاں پر ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ لیکن اگر کہیں پر آپ نے علمی ان مبانی اور اصولوں سے اختلاف شروع کر دیا اور جیبوں سے فتوے نکال کر بانٹنے شروع کر دیے، تو آپ کے فتاوی کی زد پر آپ کے اپنے خلفاء اور صحابہ آئیں گے، اس لیے ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ان سے آپ کو امام بخاری کو بھی اپنے صفوں سے خارج کرنا پڑے گا، آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ سے کی باقی کتابوں کو بھی اپنے مکتب سے نکال کر دریا بوت کرنا پڑے گا، بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ آپ کا بل، آپ کا ایکٹ ان تمام چیزوں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین، جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ آپ نے کہا کہ امہات المؤمنین کو خطا پر کہنا اسلام سے خروج ہے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بخاری شریف کو پڑھیے، کیا خیال ہے؟ بخاری، امام بخاری جو ہے اسلام سے خارج ہو گئے چونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث لکھی ہیں۔ امام مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ البدایہ والنہایہ کے بارے میں ابن اسیر اور ابن کثیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابن ہشام اور جریر طبری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں، کوئی ان میں شیعہ تو نہیں ہے۔ ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان تاریخوں پر غور کیا ہے؟ کیا ان 1400 سالوں میں تمام عالم اسلام میں، شیعوں کو ایک طرف رکھیے، تمام اکابر اہل سنت اس بات پر متفق نہیں تھے اور نہیں ہیں کہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں 3 جنگوں میں جو بھی آئے وہ ناحق تھے اور امیر المومنین حق تھے؟ کیا یہ بات آپ نے نہیں سنی، نہیں پڑھا، مطالعہ کیا ہوتا تو پھر یہ چیزیں آپ پر آشکار ہوتی؟ کیا یہ متفقن علیہ حدیث نہیں ہے امیر المومنین کے حوالے سے نبی کریم کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے؟ کیا 2 حق آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ جہاں ٹکراؤ ہوگا دونوں حق کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہاں دونوں باطل ضرور ہو سکتے ہیں، یا دونوں باطل ہوں گے یا ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا، 2 حق کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتے۔ 70,000 صحابہ کرام کا قتل عام خطائے اجتہادی قرار دے کر اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر جو لوگ آج کی دنیا میں اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی خطائے اجتہادی کی یہ سند اور گنجائش عطا کر کے ان کو بھی معاف کر دیا کریں۔ یہ وحدت کی بات نہیں کرتے کہ ہم خوف زدہ ہیں، نہیں، ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کا تقاضا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے علمی اختلافات اور تاریخی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں کٹھے ہوں، اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ کسی سے خوفزدہ ہو کر نہیں، کسی سے ڈر کر نہیں، اپنی جانوں کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ اگر یہ خوف ہی ہوتا تو پھر طول تاریخ میں تشیع اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ امویوں نے بہت تشیع کے افراد کو مارا، عباسیوں نے بہت مارا، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو آج یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو بچھو، سانپ اور جانور ہیں، ان سے بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ عالمی طاقتوں نے مل کر داعش کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ طالبان کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہزاروں دھماکے کیے، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہزاروں فتوے آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تشیع
اللہ اور اس کے رسول کا مکتب ہے، اس کی روشوں کے ذریعے سے اس کا رستہ روکا نہیں جا سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت اسلام کے دو بازو بن کر دین دشمن طاقتوں کے مقابلے میں، پاکستان دشمن طاقتوں کے مقابلے میں اکٹھے ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کے آلہ کار بن کر آپ یا آپ کی فکر کے لوگ پاکستان کو بھی کمزور کریں، فرقہ واریت کا بازار بھی گرم کریں اور تشیع کی توہین بھی کریں۔ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔